لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله نہال الدین العطاری الشاد قادری کی جانب سے تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بیٹے 40 احادیث مبارکہ کا چل رہا ہے اور اب تک الحمدللہ میں آپ کی خدمت۔ اچھا، ان دوران ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ روایتیں بھی آئیں تو وہ بھی میں نے بیان کی۔ اب جیسے کہ کل میں نے نماز کے فضائل پر ایک حدیث بیان کی اور ایک کعب الاحبار رضی اللہ تعالی فضائل تھے وہ بیان کی۔ ظاہر ہے کہ جب ہم اس طرح سے کچھ سنیں گے تو روایتیں بھی آئیں گی، تو نماز چھوڑنے کے گناہ بھی ہیں اور سزا بھی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، اس کی سزا بھی ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ بھی ہے اور سزا بھی ہے اس کی، اور پھر بھی ہم نماز کو چھوڑتے ہیں کہ نماز تو کسی صورت میں آپ نہیں پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ بھائی نماز کا نہ پڑھنا یہ گناہ ہے، اس کی سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا۔ اب بولو گے وہ نقطہ نماز، وہ نقطہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھ دیا خالی، یہ اس نقطے کے تحت تمہیں بخشا جائے گا، نہیں، یہ صرف و صرف غفلت ہے، اور اس غفلت کی نیند سے بیدار ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے نفس کو راضی کیجیے۔ یہ آسانی سے نہیں ہوگا، اس کے ساتھ جد و جہد کرنی ہوگی، اس کے ساتھ جہاد اکبر کرنا ہوگا، جہاد اکبر کہ جو نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا بات دوزخ میں لے گئی؟ قالوا لم نکو من المصلین، وہ بولیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے، ولم نکو نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہ دیتے۔ تو پیارے محترم، ہمیں قرآن پاک کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ ہمیں متنبہ کر رہی ہے کہ بعض لوگ جہنم میں جائیں گے اور ان سے سوال ہوگا کہ تمہیں کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے گئی؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے۔ اب یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، پھر بھی ہم پہ اثر نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں ہم کون سی غفلت میں پڑے ہوئے، ہم نے کیا جان لیا؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہمیں جنت کی بشارت مل گئی ہے، پتہ پرسکون زندگی گزاریں۔ بولیے ملی ہمیں؟ نہیں ملی نا۔ جب نہیں ملی ہمیں جنت کی بشارت تو پھر ہمیں تو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے نا، ہم کر کیا رہے؟ ہمارا ذہن، ہمارا عمل، ہماری سوچ ہمیں کہاں لے کے جا رہی ہے؟ کیونکہ ہمارا ذہن کیا بنتا ہے؟ نماز نہ پڑھنا بنتا ہے، سیدھی سی بات ہے، نماز پڑھنا۔ اب اس پہ بہت سارے نا فلسفے جھاڑتے ہیں نماز پڑھنے پر، جس کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی نا وہ فلسفے جھاڑتا ہے، کوئی کو ایسا لگتا ہے کہ یہ شیطان کے امام ہے۔ حقیقت ہے یہ شیطان کے امام ہے، جو نماز نہ پڑھنے پر دلائل دے رہے ہوتے مسلمانوں پر۔ ایسے بھی لوگ جو نا وہ موجود ہیں۔ قرآن کی آیت یہ جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے، آپ میں یا مجھ میں طاقت اس کو مٹا دیں، یا اللہ تبارک تعالیٰ کے یہ احکامات ہم مطلب اس کو ختم کر دیں، ہے میں طاقت؟ جو اللہ نے کہا سچ کہا، حق کہا، اور قرآن میں کس نے کہا؟ اللہ نے کہا، کلام الہی ہے قرآن۔ اس قرآن میں یہ موجود ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور ان سے سوال ہوگا کہ تمہیں
دوزخ میں کون سی چیز لے گئی تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے. تو میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اسی طرح غور کیجیے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرماتے جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن کے لیے مکہ مدینے کی حاضری کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنا گھر دکھا دے، یا اللہ اپنی نشانیاں دکھا دے، یا اللہ اپنے محبوب کا گھر دکھا دے، وہی اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو رؤوف و رحیم ہے، جو اپنی امت سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں اور اپنی امت کو ہی متنبع فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ سنیے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا. اب بتائیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ کہ جہنم کے دروازے پہ نام لکھا جاتا ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے، اور وہ اس دروازے سے جو ہے وہ داخل ہوگا. کہاں؟ جہنم میں. پیارے محترم اسلام بھائی، دنیا کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو پولیس پکڑ لے گی، تو ہم وہ کام نہیں کرتے اس ڈر اس خوف سے. اور اتنے ہم بے خوف ہو گئے کہ اللہ کا خوف ہی ختم ہو گیا، دنیا کا خوف اتنا بیٹھ گیا کہ آج ہم مسلح تک نہیں پہنچ سکتے. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجیے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، وراثت میں ملا، غور کیجیے کہ وہ ایمان اتنا کمزور کہ جو ہمیں مسلح تک نہیں لے جا پا رہا کہ کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ لو. تو کیا وہ اس طرح کا ایمان جو کمزور ہے، اللہ اکبر، کہ جہنم سے بچا پائے گا؟ نہیں، پھنس جائیں گے، ہم خطرے میں آ جائیں گے. ہم تو سوئی کی نوک برداشت نہیں کر سکتے. جب ڈاکٹر کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ انجیکشن لگا ہے، انجیکشن لگے گا، دل میں خوفیہ سی چبھن ہوتی ہے، خوف آتا ہے، پھر کہتا ہے آپ نے کہاں سے ڈرنا، کیا مرد نہیں ہے ہم؟ ایک انجیکشن سے ڈرتے ہیں ہم. تو کیا ہے کہ پھر اپنے آپ کو بندہ خود اپنے نفس کے ذریعے حوصلہ دیتا ہے. تو اسی طرح پیارے اسلام بھائیوں، نیک کاموں کے لیے اپنے نفس کو حوصلہ دیا کرو اور استغفار پڑھتے ہوئے مسلح پہ کھڑے ہو جائے اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانے سے بچو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو، مجھ کو، مسلمانوں بے نمازی کی نحوست سے محفوظ فرمائے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.